الرحمن الرحیم جناب قابل احترام عبدالقدوس بزنجو صاحب اسپیکر صوبائی اسمبلی بلوچستان حکومت کابینہ کے اراکین، بلوچستان پروونشل اسمبلی کے ممبران، سول انتظامیہ، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سماجی سیاسی معززین، اس پنڈال میں موجود بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے حوالے سے، اس 14 اگست کے حوالے سے اپنی خاص رحمت، اپنی ایک بہت بڑی مہربانی پاکستان کے عوام پہ، یہاں پہ بسنے والے لوگوں پہ، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اپنا ایک خاص فضل اور کرم جس طرح ہمیشہ رکھا ہے، آئندہ کے لیے بھی قائم دائم رکھے۔ دوستو، آج جس دن کے حوالے سے ہم ہر سال یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، خاص اسی تہوار کے انداز میں جس طرح ہم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی ہر سال میں کسی نہ کسی پروگرام، کسی نہ کسی دن کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ 14 اگست یقینی طور پہ ہمیں بار بار ہر سال انہی تہواروں کی طرح ایک ذہن میں ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہمارے لیے ایک قوم کی نسبت، ایک انسان کی نسبت، ایک مسلمان کی حیثیت سے کتنا معنی رکھتی ہے، اور اس کی اہمیت ایک انسان کے لیے اس دنیا میں کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ شاید ان قربانیوں سے نہیں گزرے جن قربانیوں سے ہمارے اکابرین نے اس ملک کو حاصل کیا۔ شاید ہم اس جد و جہد کا حصہ نہیں تھے، لیکن یقینی طور پہ ہمارے آپ سب کے آباء و اجداد جو خاص کر بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، خاص کر کوئٹہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی ایک بہت بڑی کارکردگی، ان سب کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے اس جد و جہد میں لگا، اور الحمدللہ 1947 میں 14 اگست کو پاکستان جب آزاد ہوا، ہم سب نے ایک آزاد ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، ایک نئی چیزوں کی شروعات کی، اور اس آزادی کا احساس ہمیں شاید اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے بر صغیر پہ جس طریقہ کار سے انگریز کا ایک قبضہ 100 سال سے زیادہ رہا، ہم یقینی طور پہ کبھی کبھی اپنی عام زندگیوں میں اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ایک انسان چاہے جس حال میں بھی ہو، چاہے اس کے ملک میں اس کی بہتری ہو نہ ہو، اس کے لیے آسائش ہو نہ ہو، اس کی زندگی غربت میں گزر رہی ہو یا ایک امیری انداز میں گزر رہی ہو، آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان اس وقت اس کا احساس کرتا ہے جب کسی ایسے معاملے میں، یہ ایسے معاملات سے گزر کے ان چیزوں کا شکار ہو جو اس کی زندگی کو ایک گھٹن کے ماحول میں بند کر کے رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں اس آزادی کے بہت چھوٹے چھوٹے مناظر اپنی عام زندگی میں، کبھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شہروں کے علاقوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں اس آزادی کو، بلکہ حالیہ میں اس کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے اس آزادی کو کچھ زیادہ محسوس کیا ہوگا کہ انسان سماجی حوالے سے بھی اگر اپنے گھر میں محصور ہو جائے، باہر نہ نکل سکے، مل نہ سکے، اپنے خیالات کا اظہار اپنے عام زندگی کے اتوار کی طرح منا نہ سکے، ہر کسی سے ایک دوری ہو،
ہمیں اس جیسے وبا کے اندر بھی کھلی فضا میں جانا، ایک اچھے انداز میں باہر گھومنا، اپنی عام زندگی کے روٹین کو پھر سے نکالنا، اس آزادی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ ایک ایسی قوم ہو جو اپنے ان سب آزادیوں کے انعامات سے اس حوالے سے محروم ہو کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ ایک مسلمان یا ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو پاکستان کے خطے میں رہتے ہیں ان سب چیزوں کا حصہ نہیں ہو، آپ تقریباً 1947 سے پہلے کس ماحول سے گزر رہے ہوں گے؟ یقینی طور پہ چیزوں کا تنازع بہت مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور خاص کر ہم مسلمان، پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے اقلیتی بھائی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، آج ہم دنیا کے بہت سارے ایسے ملکوں سے بہت انداز میں بہتر ہیں جو آج اس نعمت سے بہت محروم ہیں۔ یا تو وہ محروم اس حوالے سے ہیں کہ وہ اپنے خطے کے اندر، اپنے ملک، اپنی زمین کے اندر اس فضا میں، اس ماحول میں زندگی نہیں گزار رہے، یا تو ان کے اگر ملکوں کے اندر ایک معاملہ جس حوالے سے بھی چل رہا ہے وہ اس طرح پرامن نہیں جو ان کو احساس دلائے کہ وہ آج کے دور کی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ کہیں جنگ ہے، کہیں اقتصادی معاملات ہیں، کہیں پہ بہت سارے اور ایشوز ہیں جو شاید ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نعمت آزادی کو ہم پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنے کرم سے ہم سب میں وہ توفیق پیدا کرے کہ ہم اس آزادی، اس ماحول کو ہر دن کی نسبت جب بھی اس 14 اگست کو یہاں موجود ہوں، ہم ہر سال اس کے اندر ایک بہتری لائیں۔ اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، یہ ہمارا فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہے، ایک انسان کی حیثیت سے بھی ہے، اور اس ملک کے پاکستانی اور ایک بلوچستانی کے ہونے کی حیثیت سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ گھر ہمارا ہے۔ اس گھر کی سجاوٹ، اس کی بہتری، اس کی آسائش، اس کے معاملات، یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ چاہے میں آپ حکمران کی صورت میں ہو، فوج کی صورت میں ہو، عدلیہ کی صورت میں ہو، سیاست کی صورت میں ہو، ایک ٹیچر، ایک بیوروکریٹ، ایک سپاہی، کسی بھی حوالے سے، یہاں تک کہ ہم ایک میڈیا کی ریپرزنٹیشن بھی کر رہے ہوں، ہم سب اس زمین، اس گھر کی بہتری کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسے بہتر کرنا چاہیں یا ہم اس کے حالات کو خراب کرنا چاہیں۔ اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم اس کی خرابی کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داریاں اس کو خرابی کی طرف لے جا رہی ہیں، یا لے جا چکی ہیں یا لے جائیں گی، تو اس کا اثر مجھ پہ اور آپ پہ بھی ضرور پڑے گا۔ ہم اس سے بالکل بری و زباں نہیں ہو سکتے، کسی نہ کسی انداز میں، اپنی صورت میں نہیں، اپنے گھر والوں کی صورت میں نہیں، اپنے رشتہ داروں کی صورت میں نہیں، اپنے قبائل کی صورت میں نہیں، اپنے قریبی دوستوں کی صورت میں نہیں، کسی نہ کسی حوالے سے اس کی کمزوری ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور دے رہی ہے۔ اور ایک انسان، ایک عام انسان، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو وہ یہ چاہے گا وہ اس ماحول کو اپنے آپ کے لیے خود خراب کرے۔ اور اگر کوئی ایسی قوم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لیے پھر بڑے سوالیہ نشانات ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ہی کمزور کرے اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حوالے سے آگے آنے وقتوں میں بن جائے۔ تو آج کی نسبت، آج کے دن کی نسبت، یہ بار بار ہر سال ہم ادھر آتے ہیں، ہم ایک پیغام یہاں سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، اور چھوٹی یا بڑی ذمہ داری کوئی فرق نہیں ہے، سب کے پیمانے کسی نہ کسی حوالے سے، کس حوالے سے آگے کی طرف کامیابی بھی جاتے ہیں، اس کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی بڑی چھوٹی چیزیں قوموں کو آگے کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی بہت بڑے کارنامے شاید اس انداز میں آپ کو نہیں لے جائیں۔ آج پاکستان ایک بہت بڑے چیلنج سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔
ہم نے یہ 6 مہینے ایک ایسی قدرتی آفت کے حوالے سے گزارے ہیں جس نے شاید ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی ہو، اور اگر نہیں لائی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز میرے اور آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی۔ اور کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں کو اپنے لیے کم احساس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں ماں باپ کے حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ میں آج کی نسبت آج کے اس دن کے حوالے سے ہم سب دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو جاں بحق ہوئے۔ ہماری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک بڑا خاص کرم ان کے لیے رکھے، ان سب کے درجات بلند کرے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ بلوچستان سے باہر پاکستان کے پورے خطے میں ہو، اس دنیا میں ہو، جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک خاص کرم ان کے اوپر رکھے، اور ان کے لواحقین اور ان کے رشتہ دار، ان کے دوست اقارب، ان سب پہ اپنا ایک خاص فضل رکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینوں میں بھی اس وبا سے ہمیں مزید آگے بچائے، کیونکہ ہم اگر اس احساس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور اس سوچ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ شاید اب یہ وبا نہیں رہی، تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ حالیہ میں آپ سب نے دیکھا ہوگا ان تقریباً ہفتے یا 2 ہفتے میں اس دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ وبا واپس آئی، اور جہاں جانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے ہم ایک اور بڑے چیلنج کا مقابلہ ماضی کی طرح پہلے دن سے، جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے، پاکستان کی دشمنی ہندوستان کے حوالے سے ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، اور کوئی بھی دشمن کسی بھی حوالے سے ہو، وہ کبھی اپنے فریق کو ایک اچھے صورتحال میں دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے اس کا امن ہو، چاہے اس کی ترقی ہو۔ اور ہمارا بھارت کے ساتھ پہلے دن سے آج دن تک ہر حوالے سے یہی ایک تنازع رہا ہے کہ اس نے اپنی بھرپور کوشش کی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، ہمارے صوبے کو نقصان پہنچانے کی، پاکستانی بلوچستانیوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانے کی، تاکہ وہ اپنے مقاصد جس حوالے سے بھی حاصل کر سکے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے، میں اور آپ یہاں 14 اگست منا رہے ہیں، اور شاید بھارت اپنا کل کا دن جو منائے گی اس کے ذہن میں جو تحفظات ہوں گے وہ ہم سے کہیں اور زیادہ ہوں گے کشمیر کے حوالے سے۔ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری کامیابی پاکستانی قوم کے حوالے سے اور خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو پہنچ جاتی ہے کہ ان 10 سال میں بلوچستان کے لوگوں نے جس قربانی کا مظاہرہ کیا شاید ہی پاکستان میں کسی ایک خطے نے کیا ہو۔ جس طرح ماضی میں 1947 میں بھی بلوچستان کے لوگوں نے اپنی محنت، اپنی قربانیوں کو سامنے رکھا، آج ان 10 سالوں میں بھی بلوچستان کے لوگوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی، اس شہر نے قربانی دی، اس صوبے نے قربانی دی، یہاں کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہاں پہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ٹیچر نے، قوموں نے، لوگوں نے، ہر طبقے فکر کے لوگوں نے اس پہ قربانی دی۔ میں اور آپ شاید اس امن کے حوالے سے اس سفید ٹینٹ کے نیچے امن میں اسی لیے آج بیٹھے ہیں کہ اس خوشی کا موقع جو آج کا ہے یہ ایسے ہمیں حاصل نہیں ہوا، ان 10 سالوں میں جو ہم نے ایک جد و جہد کی، آج یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہماری ان سب لبائقین کے لیے بھی ہماری دعا ہے جو جس حالت میں جنہوں نے اس صوبے میں اپنا ایک کردار ہر لحاظ سے دیا اور اس بات کا ضامن بنے کہ بلوچستان کے اندر کسی بھی شرپسند کو کسی بھی حوالے سے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہمیں دین پہ لڑائے، ہمیں سیاست پہ لڑائے، ہمیں قومیت پہ لڑائے، ہمیں فرقہ واریت پہ لڑائے، ہمیں کسی زبان پہ لڑائے یا کسی اور بات پہ لڑائے۔ ہماری ہر چیز اپنے لحاظ سے بالکل ہے، ہم اپنی سیاست بھی کریں گے، ہم اپنے معاملات بھی دیکھیں گے،
لیکن جہاں تک اس صوبے کی بات آئے گی، پاکستان کی بات آئے گی، بلوچستان کے لوگوں نے ہمیشہ ایک آواز ہو کے ایک ساتھ چل کے اس کا تحفظ کیا ہے اور اس کے لیے ہر لحاظ سے قربانی دی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے آئیں گے۔ آج کے دن سے دوستوں ہمیں یہ پیغام بھی آگے دینا ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جس طرح پہلے دن سے کھڑے ہیں انشاءاللہ آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں گے، اور ان کی جد و جہد میں وہ ہمیشہ پاکستانیوں کو اور خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو ہر حوالے سے اپنے ساتھ پائیں، اور ہم اپنی کوشش ان کے لیے ہر لحاظ سے ضرور کریں گے، جس حوالے سے بھی ہو کہ ہم ان کو ایک پیغام دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد جس طرح پاکستان کے لوگوں نے ان کے لیے کی ہے اور اس سے زیادہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہ محنت کسی حوالے سے ضائع نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنا ایک ایسا فیصلہ بھی کریں گے جو میری اور آپ کی محنت ہوگی، اور ہمیں اس محنت میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہنا بھی ہے اور اس چیز کو آگے کی طرف بڑھانا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، قومیں یقینی طور پہ اپنے جذبوں سے تو آگے ضرور جا سکتی ہیں، میں اور آپ اپنے عمل سے بھی چیزوں کو آگے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ اس صوبے کی بہتری چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ اس شہر کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر میں اور آپ اس آنے والے وقت میں اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کی ایک ذمہ داریوں میں اس بات کا عمل بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ ہر لحاظ سے، چاہے میں کچھ بھی ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، ہم اپنی محنت اس صوبے کے اندر کرتے رہیں۔ اس صوبے کے اندر کسی اور کی ذمہ داری نہیں، میں ہوں، اسپیکر صاحب ہیں، وزراء ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، سیاسی اکابرین ہیں، قبائلی اکابرین ہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی، ہمارا آج کا سب سے بڑا چیلنج اپنے صوبے کے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ الحمدللہ اپنی جو بھی کوشش ہے پچھلے 2 سالوں میں، ہماری جو یہ کولیشن کی گورنمنٹ آج یہاں آپ کے سامنے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، جس میں میں سب پارٹیوں کو بڑی داد دوں گا کہ وہ سب بھرپور انداز میں جس حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ اس سال کو انشاءاللہ اگلے سال تک جس طرح ہم گزاریں، ہم اس کے اندر بہتری لائیں۔ مہینوں کے اندر قومیں نہیں بدلتی اور نہ ہی دنوں اور سالوں میں، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے، ایک ایسی طویل جد و جہد ہوتی ہے جس میں میں اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بنانا بہت محنت مانگتی ہے، لیکن اس کے بگاڑ میں وقت نہیں لگتا۔ میں اور آپ اپنا گھر بڑی محنت سے بناتے ہیں، اپنی زمینداری بڑی محنت سے کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں ایک بہت بڑا وقت لگاتے ہیں، ایک بڑا سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں چند ہفتے لگتے ہیں اس سب کو تباہ کرنے میں۔ تو ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم کم از کم ایک بیسک ریکوائرمنٹ جو اس صوبے میں ایک عام شہریوں کی ہے، اس سال ہماری محنت ہو کہ ہم اپنی کارکردگی اپنے عوام میں ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں لانے میں دکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، ان کو وہ حوالے سے سہولیات فراہم کریں جو ایک عام شہری اپنے زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک عام انسان اپنے بچوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک عام آدمی اپنے علاقے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا عہد آج کے دن ہونا چاہیے، ایک حکومت کے حوالے سے اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے، اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے اگر اس محنت میں تھوڑی سی بھی اگر کامیابی حاصل کر لی، آپ یقین کریں آنے والے وقت میں جب بھی کوئی اور ذمہ دار آئے گا وہ اس کو اور بہتر کرتا جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں کہ ہم سب نے یہ جو عزم لیا ہے ہم اس کو انشاءاللہ اور بہتری کی طرف آگے لے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا دن ایک بار پھر
ہمیں ان سب چیزوں کی طرف واپس لوٹاتا ہے. ہمیں پھر 1947 آزادی، جبر اور ان ساری چیزوں کی طرف ہمارا ذہن لے جاتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور پاکستانی قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. لیکن کامیابی اس وقت ہوگی کہ ہم ان صلاحیتوں کی ہمیشہ بات نہ کریں، عملی طور پہ ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور وہ ہماری عملی زندگی اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کو دیکھ کے پتہ چلے گی کہ یہ زندہ قوم ہے، اور یہ اپنے فیصلے، اپنے معاملات جس انداز میں کرتے ہیں اس کی بہتری اس کے ملک سے، اس کی بے روزگاری سے، اس کی اقتصادی حالات سے اور ان کے معاملات سے نظر آتی ہے. تو یہ آنے والا سال میرے خیال سے پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے بہت اہم ہے، ہر لحاظ سے، اقتصادی حوالے سے اور اس وبا کے حوالے سے بھی. کہ اس وبا کے اثرات جو ہماری معیشت پہ آئیں گے، میری اور آپ کی زندگی پہ آئیں گے، ایک عام بلوچستانی کی زندگی پہ آئیں گے جو بہت غریب ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک جو چیلنج آنے والا ہے، اس سال کو ہم اس حوالے سے دیکھیں اور کوشش اپنی پوری کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے انداز میں آگے کی طرف لے جائیں. میں آپ سب کو بڑا مشکور ہوں کہ آج ہم نے سب نے یہاں جمع ہو کے اس سال کا آغاز، اس 14 اگست کا آغاز جس انداز میں کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا ایک کرم ہم سب پہ رکھے، بلوچستان کے لوگوں پہ رکھے، پاکستانیوں پہ رکھے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رکھے، انسانوں پہ رکھے، اور خاص کر ہمارے کشمیر کے لوگ، کشمیر کے بھائی بہن، بزرگ، بچے، ان سب پہ رکھے کہ اس کا فضل کرم ہم سب پہ ہو. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد.